نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ اسٹار گروپ ٹی وی کے سورس سے میں نے ایک ترتیب شروع کی ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ آپ لوگوں تک احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اچھی اچھی باتیں پیش کروں، اور اس سے آپ لوگ بھی اور میں بھی اور ہم سب لوگ مستفید ہوں، تاکہ ہمیں اپنے اعمال کی افادیت کا پتہ چلے کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کا ہمیں اجر کتنا ملتا ہے۔ کیونکہ انسان فطرتی تھوڑا سا لالچی ہوتا ہے، اور جب اسے اپنے عمل کا فائدہ معلوم ہوتا ہے، جب اسے پتہ چل جائے کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اور اتنا مجھے آؤٹ پٹ مل رہا ہے، تو یہ اور بھی شوق سے عمل کرتا ہے۔ لیکن ہمیں ہر نیک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو اس ترتیب کے لیے یہ حدیث کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے فضائل نماز سے، جو کہ وقفے وقفے سے ہم لوگ ایک ایک حدیث پڑھ کے اس پہ روشنی ڈالیں گے، جس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی، جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے، اور بقیہ چاروں ارکان بمنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس کے پاک ارشاد کے بعد سب لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمہ کو ہم نے کس درجے تک قائم رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حدیث بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب لوگوں میں اعمال کا شوق پیدا ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تعلیم اپنے گھر میں بھی کرتے رہیے گا، اپنے بچوں کو بھی سناتے رہیے گا، احادیث کی روشنی میں اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے رہیے گا۔ جتنی ہم لوگ تربیت کریں گے اپنے بھی اور اپنے بچوں کی بھی، اور جتنی ہم ریویژن کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کی، تو دین جو ہوگا اس کی سمجھ بھی آئے گی، اور ہماری زندگی میں دین بہت جلدی داخل ہوگا، اور ہماری زندگی سے دین نکلے گا نہیں۔ اگر ہم لوگ محنت چھوڑ دیں گے تو اس کی جسٹ ایک مثال ایسی ہے کہ جب ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک کسان جب غلے کی محنت کرتا ہے تو سب سے پہلے غلہ اس کے گھر میں آتا ہے، اور جب کسان غلے کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے غلہ اس کے گھر میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی صورت ہمارے اندر دین کی بھی ہے، کہ اگر ہم لوگ دین کی محنت نہیں کریں گے اور دین کی محنت چھوڑ دیں گے تو یہ دین آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے نکل جائے گا، پھر ہمارے بچوں اور سب کی زندگی سے نکل جائے گا، تو معاشرہ سارا کے سارا جو ہوگا وہ
اسی جہالت کی طرف لوٹ جائے گا جو جہالت آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تھی۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اپنی محنت سے ہم تک پہنچایا، نمازیں اپنی محنت تک ہم تک پہنچائیں، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہی ترتیب تھی۔ انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے جائیں گے اور آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اپنے چینل اسٹار بک ٹی وی کے سورس سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور یہی کہوں گا کہ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت پہنچتی رہے اور آپ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کو پیار محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان پانچوں ستون جتنے بھی جو بیان ہوئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ہیں، یہ پانچوں جو ہیں نا، یہ اسلام کے بنیادی اصول بھی ہیں، ستون بھی ہیں، اور انہی پر ہی اسلام کا قلعہ کھڑا ہے، کہ اسلام کا خیمہ کھڑا ہے، اور اسی خیمے میں سے کوئی بھی اگر ایک ستون نکل جائے تو خیمہ جو ہوگا وہ صحیح کھڑا نہیں رہے گا، بلکہ جس جانب ستون نہیں ہوگا اس جانب خیمہ جو ہوگا وہ ناقص نظر آئے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ عزیز ہمیں اس ترتیب سے آگے بڑھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔